جو ہے حضرت کے جانشین کے تعلق سے اور سربراہ اعلیٰ جو مینائیہ کے سربراہ تھے ان کے تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ حضور محبوب العلماء والمشائخ کے جانشین اور امیر العلوم مینائیہ کے سربراہ اعلیٰ اور خانقاہ مینائیہ عالیہ کے سجادہ نشین حضرت شاہ جمال مینا مدد ذیل العالی و نورانی جو اس وقت موجود ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم لمبی زندگی صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین آمین، اور ان کا سایہ ہم سب عوام اہل سنت پر دراز فرمائے، آمین۔ ہم نے حضور شاہ جمال مینا مدد ذیل العالی و نورانی کی بھی زندگی کو دیکھا ہے، کئی سال سے دیکھ رہے ہیں، بالکل محبوب العلماء والمشائخ کا پرتو جمال، جس طریقے سے شریعت کی پابندی بابا حضور کی زندگی میں تھی، ایسے ہی شریعت کی پابندی شاہ جمال مینا مدد ذیل العالی و نورانی کی طرف، جس طریقے سے بابا حضور کا مزاج تھا دین کی شریعت کی خدمت کرنا اور اسے ترقی دینا، مدرسہ کو ترقی دینا اور خانقاہ کو ترقی دینا، اس کے علاوہ جو دنیاوی تعلیم کے لیے جو بلڈنگیں بنائی گئی ہیں ان کو ترقی دینا، جس طریقے سے بابا حضور کرتے رہے مکمل ویسے بیان ہی حضور شاہ جمال مینا بھی کر رہے ہیں، اور ہر محفل میں ہر جلسے میں جہاں بلایا جاتا آپ حاضر ہوتے ہیں، اور عوام اہل سنت کی اور عوام اہل سنت کی آپ اصلاح بھی فرماتے ہیں اور رہنمائی بھی فرماتے ہیں، اور آج ان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے کہ بہت سارے مسجدوں کی تعمیر کے لیے، مکتب کی تعمیر کے لیے بلایا جاتا ہے اور آپ جاتے بھی ہیں، اور جس طریقے سے بابا حضور خدمت کیا کرتے تھے ایسے شاہ جمال مینا بھی خدمت کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں، بلکہ اور بھی قریب سے اگر آپ دیکھیں تو بابا حضور کی شخصیت ایسی تھی کہ کبھی کسی کو دیکھتے پریشان حال، کسی کو تکلیف میں دیتے تو آپ اس کی مدد فرماتے، تو شاہ جمال مینا مدد ذیل العالی و نورانی کی بھی شخصیت ایسی ہے کہ اکثر میں نے دیکھا کہ لوگوں کی امداد کرتے تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے تاکہ اس کی پریشانی، اس کی تکلیف دور ہو جائے۔ کیا دارالعلوم مینائیہ انتظام انصرام کے معاملے میں دیگر مدارس سے آگے ہے؟ دیکھیے، میں آگے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت بلند و بالا ہے انتظام انصرام کے معاملے میں۔ اکثر مدارس میں آج بھی کھانے کا جو نظام ہے وہ بہت ہی ناگفتہ ہے، کوئی سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی اور سمجھ لیجیے کہ دیگر طبقے کے لوگ اگر کھانے کا نظام مدارس میں دیکھ لیں تو وہ بہت غلط فیل کرتے ہیں، بہتر نہیں محسوس کرتے۔ اکثر مدارس کا آج بھی یہی حال ہے، لیکن جب کھانے پینے کے نظام کو ہم مینائیہ کے اندر دیکھتے ہیں تو مجھے ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے دوپہر میں بھی دعوت ہوتی ہے، شام کو بھی دعوت چلتی ہے۔ دعوتوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ خدمت کے لیے حاضر ہوتے ہیں اور مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے، بے آئینی ہی دونوں وقت، دوپہر میں بھی شام کو بھی، بچوں کو ایسے ہی کھلایا جاتا ہے کہ جیسے حقیقتاً وہ مہمان رسول ہیں، حقیقتاً مہمان رسول سمجھ کر کے ہی ان کی ضیافت کی جاتی ہے اور ان کو اسی انداز میں کھانا پینا کھلایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات، رہنے سہنے کے لیے بہت اعلیٰ انتظام، بہت ہی اعلیٰ انتظام، اے سی کمرے ہیں اور بہت ہی بہترین بیڈ ہے، بہترین الماریاں ہیں، بہت ہی آرام و آشائش۔ اب بہت سارے مدارس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، بہت سارے مدارس میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کمروں میں اے سی لگے اور کھانے پینے کا نظام بہت اچھا ہوا تو ہماری جیسی فکر رکھنے والے لوگ یہ بولنے لگے کہ یہاں کا نظام تو ماشاءاللہ الجامعۃ الاشرفیہ سے بھی اچھا ہے، یہاں کا نظام تو الجامعۃ العلمیہ سے بھی اچھا ہے، یہاں کا نظام تو الجامعۃ الاحمدیہ سے بھی اچھا ہے۔ تو یہ ہماری جیسی فکر رکھنے والے لوگ بولنے لگے، مگر جب ہم حضور صاحب سجادہ کی زندگی دیکھتے ہیں اور ان کی تقریر کو سنتے ہیں، آج بھی یوٹیوب پر وہ تقریر حضرت حضور صاحب سجادہ کی موجود ہے، اور آپ نے برجستہ فرمایا اس تناظر میں، جس تناظر میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ یہاں کا نظام دوسرے مدارس سے بہتر ہے، اس تناظر میں
حضور صاحب سجادہ نے فرمایا ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، جی ماشاء اللہ، ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، صرف ادنا سی کوشش ہے، میں چاہتا ہوں کہ چیزوں کو بہتر سے بہتر بناؤں۔ جی کتنی بڑی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ چیزیں بہتر سے بہتر ہوں، اور ہمارا نہ کسی سے مقابلہ ہے اور نہ کسی سے آگے بڑھنے کے لیے میں کام کرتا ہوں۔ جی اور ایک بہت اچھی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، جی اتنا اچھا انتظام و انسان کیا جی کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں، جیسے کہ امیر طبقے کے لوگ اپنے طلباء کو مدارس میں نہیں بھیجتے ہیں، اگر اس طریقے سے انتظام رکھیں گے، اعلیٰ کوالٹی رکھیں گے ہر معاملے میں، تو امیر طبقے کے بھی لوگ، پیسے والے لوگ بھی بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے، یہ بھی فائدہ ہے۔ مگر حضور صاحب سجادہ حضرت شاہ جمال میرا مقدس اللہ علیہ نورانی کی زبانی اگر ہم سنیں تو وہ کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات، انشاءاللہ طبیعت باغ باغ آپ کی ہو جائے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں، میں اس لیے انتظام و انصرام اور سارے معاملات کو بہتر سے بہتر کر رہا ہوں، کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اس لیے کیونکہ یہ جو بچے ہیں نا، دنیا کی سب سے اونچی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، سب سے بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو جو بچے دنیا کی سب سے بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہوں، یعنی علم دین حاصل کر رہے ہوں، تو ان کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر انتظام کریں، بہتر سے بہتر ان کے لیے انتظام و انتظام۔ بہت بڑی بات، اور میں نے جب سنا تو میری طبیعت بہت خوش ہو گئی اور میرا دل باغ باغ